بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا اور حکومت کو کوئی ڈر نہیں تھا۔ میں نے 2 دن سے یہ مسلسل یہ والی بات آپ سے گوش گزار کر رہا ہوں کہ یہ عمران خان صاحب یا یہ گورنمنٹ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی بونگی مارے گی۔ یہ الفاظ تھے میرے ایگزیکٹلی، اگر یاد ہو تو میں نے کہا تھا کہ یہ نجم سیٹھی صاحب یا اس طرح کے کسی صحافی کو اٹھا سکتی ہیں، لیکن نجم سیٹھی صاحب اللہ تعالیٰ ان کو بڑی حفظ و امان میں رکھے۔ اور جناب مطلب کہنے کا یہ ہے کہ محسن بیگ صاحب آگے رگڑے میں۔ محسن بیگ صاحب کو پکڑنا بیسکلی کسی کو میسج دینے کے مترادف ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں محسن بیگ صاحب جو ہیں ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے، میں وہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ محسن بیگ صاحب جو ہیں وہ جزوی صحافی ان کو کہہ سکتے ہیں۔ وہ ایک جو پروفیشنل ایک فل ٹائم ورکنگ جرنلسٹ اس کیٹیگری میں نہیں آتے۔ وہ مطلب پیسے والے آدمی ہیں، با اثر آدمی ہیں اور بڑے ویل کنیکٹڈ آدمی ہیں۔ مطلب عمران خان صاحب کا جب بت تراشا جا رہا تھا تو مصوروں میں ایک مصور جو تھے وہ محسن بیگ صاحب بھی تھے۔ پھر اب آ کے وہ اپنی غلطیوں کا اعتراف بھی کر رہے ہیں اور پھر ہو ذات کا صحافی اور جناب وہ باتیں کرے اربوں خربوں کی، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ صحافی کل وقتی صحافی نہیں ہے۔ وہ بس ان کی ایک اخبار ہے اپنی، جناب میرا خیال ہے ملک ریاض صاحب نے ان کو گفٹ کر دی ہوئی ہے یا کیا معاملہ ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اور ایک کوئی انگلش اخبار بھی ہے ان کا، میں نام بھول گیا ہوں، اور ایک نیوز ایجنسی ہے ان کی آن لائن۔ تو کریکٹر جو ہے ان کا، یا کسی دور میں جس طرح نجم سیٹھی صاحب جو تھے وہ فرائیڈے ٹائمز کے تھے، مطلب صحافی تھے، لیکن وہ صحافی سے زیادہ وہ جو ایک ایلیٹ کلب کے ممبر تھے۔ محسن بیگ صاحب بھی ایلیٹ کلب کے ممبر ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف صاحب کی جب ان بن شروع ہوئی تھی پہلے دور حکومت میں، دوسرے دور حکومت میں، تو بلکہ نہیں تیسرے دوسرے دور حکومت میں، اور نجم سیٹھی صاحب کو اٹھا لیا گیا تھا۔ نجم سیٹھی صاحب نے اپنے اٹھائے جانے سے خبریں تھیں ان کے پاس، اور نجم سیٹھی صاحب نے، مجھے آج بھی یاد ہے، لاہور پریس کلب میں ایک پریس کانفرنس کی تھی اور کہا تھا کہ پتہ نہیں اعلان لاہور میں نے نہیں کیا، یہ کام میں نے نہیں کیے، اس طرح کر کے کچھ باتیں تھیں۔ تو یہ پاور پالیٹکس کے کھلاڑی ہوتے ہیں، اور یہ جو جنگ و جدل چل رہا ہوتا ہے یہ پاور پالیٹکس کا ہی ہوتا ہے۔ میرا جو ذاتی طور پر خیال تھا کہ یہ ورکنگ جرنلسٹوں کو بھی نرغے میں لے کے آئیں گے، اور جب حالات اس طرح کے بنتے ہیں تو پھر حکومت جو ہے وہ جب اس کے ہاتھ پاؤں پھولتے ہیں، یا پھر وہ جب اپنی آئی پہ آتی ہے تو پھر کوئی نہ کوئی اس سے غلطی سرزد ہوتی ہے۔ یہ غلطی سرزد ہوئی ہے بیسیکلی۔ یہ عمران خان صاحب کی طرف سے یہ ایک بڑی سوچی سمجھی جو ہے وہ چوٹ ہے، اور یہ انہی کو چوٹ ہے جن کو چوٹ وہ لگانا چاہتے ہیں۔ کن کو چوٹ لگانا چاہتے ہیں؟ جو اب ان سے روٹھ چکے ہیں، اور جن عمران خان صاحب کے خیال میں جن کے اشاروں کے اوپر اس وقت ان کے خلاف پاکستان کے اندر ایک سیاسی ماحول بنا ہوا ہے۔ اور محسن بیگ صاحب جو سیاسی ماحول بنا، اس سے پہلے ان کے خلاف جو ہے ان لوگوں نے ماحول بنایا جو عمران خان صاحب کو لانے والے تھے۔ مطلب سلیم صافی صاحب جو ہیں ان کے پروگراموں میں آ کے ویڈیو ولاگز میں وہ اپنے اعترافات کر رہے ہیں کہ ہم نے بڑا ظلم کیا، ہم نے بڑی زیادتیاں کی، ہم نے مطلب یہ کہہ لیں کہ نواز شریف کو جس طرح ایک کارنر کیا۔ تو انہی میں محسن بیگ صاحب بھی تھے، وہ بھی بتا رہے تھے کہ ہم نے جو سوچا تھا، جو سمجھا تھا، وہ عمران خان صاحب وہ نہیں نکلے۔ تو یہ جو سوچا تھا، جو سمجھا تھا، یہ ظاہر ہے کہ محسن بیگ صاحب نے تو نہیں سوچا ہوگا، نہ سمجھا ہوگا۔ محسن بیگ صاحب نے کسی کے کہنے پہ یہ سارے کام کیے ہوں گے۔ اور جو عمران خان صاحب کا جو بت تراشا گیا تھا، اس میں نے پہلے بھی جس طرح کہا، یہ سارے کام کرنے والوں میں، یا کہہ لیں کہ جو ایگزیکیوٹ کر رہے تھے، وہ بت کو جو تراش رہے تھے کسی، اور ظاہر ہے کہ بت جو بڑے بڑے بت بنوائے جاتے ہیں وہ بادشاہوں کے کہنے پہ بنتے ہیں۔ یہ بت بنوانا بادشاہوں کا شوق ہوتا ہے، جس طرح عمارتیں کھڑی کروانا بادشاہوں کا شوق ہوتا ہے، اسی طرح یہ جو بت سازی ہوتی ہے، کردار سازی ہوتی ہے، یہ بھی بادشاہوں کے شوق ہوتے ہیں۔ اور یہ جو محسن بیگ صاحب اور اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں، یہ بیچارے اس میں اپنی بس مزدوری لے رہے ہوتے ہیں، اپنا حصہ لے رہے ہوتے ہیں۔ تو آج کارروائی ہوئی کہ مجھے وہ شعر یاد آ رہا ہے کہ وہی حالات ہیں فقیروں کے، دن بدلے ہیں فقط وزیروں کے۔ یہ مطلب کیوں میرے ذہن میں آ رہا ہے؟ وہ اس لیے آ رہا ہے
کہ آپ ذرا ملاحظہ فرمائیں کہ پاکستان میں جو قانون کی حکمرانی ہے اس کا لیول کیا ہے، یا قانون جو ہے اس کی نظر میں سب برابر ہیں، کالا گورا امیر غریب، وہ کتنی بات اس میں صداقت ہے۔ آپ یہ ملاحظہ فرمائیں کہ صبح 9 بجے لاہور کے جو رپورٹنگ سینٹر ہے، سائبر کرائم رپورٹنگ سینٹر لاہور، شکایت کنندہ بنتے ہیں مراد سعید صاحب، وفاقی وزیر، اور مطلب وہ پھر ہے 24 PEC کا 2016 کے تحت یہ مقدمہ درج کراتے ہیں۔ اس کا سیکشن ہے سب سیکشن 2021D، اور FIR نمبر جو درج ہوتی ہے وہ پھر ڈیٹیل اور طرح کی ہے۔ تو 9 بجے یہ مقدمہ درج ہوتا ہے، اور 9:30 بجے اسلام آباد جو ہے وہ FIA حرکت میں آتی ہے۔ یہ ہوتی ہے ریاست، اور یہ ہوتا ہے کوئی وزیر، کہ وزیر کو دیکھ کے ریاست حرکت میں آتی ہے۔ اگر کوئی عام غریب آدمی نے کوئی درخواست دی ہو کسی بڑے آدمی کے خلاف، محسن بیگ صاحب کمپیریٹیولی ایک بڑے آدمی ہیں، ایک پاکستان کی ایلیٹ میں ان کا شمار ہوتا ہے، یا پاکستان کے مرات یافتہ طبقے میں ہیں، ان کے خلاف کوئی غریب آدمی درخواست دے، میں کہتا ہوں کسی اور کے خلاف دے، کیا FIA اتنی حرکت میں آ سکتی ہے کہ اتنے جناب لاہور پرچہ درج ہوتا ہے اور اسلام آباد جو ہے وہ فوجیں چڑھ جاتی ہیں، اور پھر وہاں پر ایک انسیڈنٹ ہوتا ہے کہ محسن بیگ صاحب جو ہیں وہ ریئیکٹ کرتے ہیں، ان کو لگتا ہے کوئی دیوار پھلانگ رہا ہے، کوئی ڈاکو ہے، اور وہ جناب فائر کرتے ہیں، نہ صرف فائر کرتے ہیں، پھر وہ پکڑتے ہیں، زد و کوب کرتے ہیں، بندے کو مارتے ہیں FIA والے کو، اور پھر وہ کک بھی لگاتے ہیں، اس کو کس طرح گراتے ہیں اور بٹ مارتے ہیں، بندوق وہ پسٹل تانتے ہیں۔ تو میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے خلاف اگر قانون حرکت میں آیا تھا تو ان کو اس کا قانونی انداز میں جواب دینا چاہیے تھا۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، جب کسی کے اوپر گزرتی ہے تو وہی بندہ جانتا کہ کس طرح گزر رہی ہے اس کے اوپر، لیکن ایک مائنڈ سیٹ بھی ہوتا ہے۔ محسن بیگ صاحب پاکستان کی اس ایلیٹ میں سے ہیں جس کا کچھ نہیں کوئی بگاڑ سکتا، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے، اور پھر ان کو پتہ ہے کہ ان کے پیچھے جو پاور ہے وہ کیا ہے، تو وہ لہٰذا ان کا ریئیکٹ انہوں نے اسی طرح ہی کیا جس طرح ایک طاقتور آدمی ریئیکٹ کرتا ہے۔ مطلب ایک طاقتور ہی ہوتا ہے نا کہ وہ کہتا ہے کہ جناب کو دوڑ جاؤ۔ مطلب میں اب آپ کو بڑی مثالیں، موٹر وے پہ ہمارے سامنے اس طرح کے انسیڈنٹ کئی ہو چکے ہوئے ہیں کہ موٹر وے پولیس روکتی ہے تو اگر جناب وڈا کوئی جن نکل آتا، وہ موٹر وے پولیس کی دڑکی لگوا دیتا۔ تو اسی طرح انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ محسن بیگ صاحب کو میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ اپنے آپ کو صحافی کہتے ہیں تو ان کو ایک قانون پسند شہری والا ہی طرز عمل اختیار کرنا چاہیے تھا۔ باقی رہ گئی حکومت، تو حکومت کے متعلق جو 491 جو ہے تعزیرات پاکستان، جو ہے تعزیرات پاکستان کہہ رہا ہوں، ضابطہ فوجداری کے مطابق ایک درخواست جو ہے وہ دے دی گئی تھی اس پورے ایکٹ کے خلاف کہ ان کو ناجائز حراست میں رکھا گیا ہے۔ تو وہ جو متعلقہ سیشن کورٹ ہے اسلام آباد کی، ایڈیشنل سیشن جج ظفر صاحب ہیں کوئی، انہوں نے جو ہے ظفر اقبال صاحب، انہوں نے اس پوری کارروائی کو غیر قانونی قرار دے دیا ہے۔ لیکن یہ ذرا اب یہ وہ ٹیکنیکل معاملہ ہے کہ ان کے خلاف جو مقدمہ درج ہوا تھا وہ FIA کا درج ہوا تھا پیکا کا، تو وہ اس کو انہوں نے غیر قانونی قرار نہیں دیا۔ یہ جو کارروائی ان کے گھر کے باہر ہوئی نا، وہ دیواریں پھلانگنا، عدالت نے کہا کہ یہ تو چھاپا مارنے کا اختیار ہی نہیں تھا جنہوں نے چھاپا مارا ہے، اور جو SHO ہے وہ اس نے اپنی کارروائی ڈالنے کے لیے ایک پرچہ درج کر لیا ہے۔ تو باقی یہ 2 پرچے ہیں، ایک تو پرچہ مراد سعید صاحب نے کروایا ہے، مقدمہ درج کروایا ہے کہ جی کہ میرے خلاف کچھ نازیبا کلمات جو ہیں وہ ایک TV پروگرام غریدہ فاروقی کا صاحبہ کا، وہاں پر وہ گفتگو کی گئی، تو مطلب وہ غلط تھا۔ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ پہلی بات یہ ہے کہ کسی کے اوپر اس طرح کی جو ہے وہ حملے نہیں ہونے چاہیے اس طرح کے اخلاق سے گرے ہوئے، لیکن یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ جو پروگرام تھا وہ کتنا اخلاق سے گرا ہوا تھا، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ جو اس کا جو ماخذ ہے اس سارے ایشو کا وہ ہے ریحام خان صاحبہ کی کتاب، تو کیا اس کتاب کے خلاف مراد سعید صاحب نے کسی انٹرنیشنل فورم کے اوپر، کیونکہ وہ کتاب پاکستان میں پبلش نہیں ہوئی اور وہ پاکستان کی عدالتیں جس میں جو حق عزت کے دعوے کی کوئی اہمیت نہیں، یہاں پر فیصلے نہیں ہوتے، وہ ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن جہاں پر یہ کتاب شائع ہوئی ہے ویسٹ میں، وہاں پر تو یہ مقدمے جو ہیں یا یہ جو ڈیفرمیشن جو ہوتا ہے، یہ قانون جو ہے یہ بڑا سخت ہے، وہاں پر ARY کو ہر دوسرے دن وہ جرمانہ ہوا پڑتا ہے۔ تو
مراد سعید صاحب نے، عمران خان صاحب نے اور جن افراد کا ذکر تھا، انہوں نے ریحام خان صاحبہ کے خلاف کوئی قانونی چارہ جوئی نہیں کی اس کتاب کے خلاف، نہ انہوں نے اس کا کوئی جواب دیا ہے. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بنیاد ہے اس کے اوپر تو آپ کو یا تو اعتراض نہیں ہے، یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس میں جو لکھا ہوا ہے وہ پورے کا پورا کانٹینٹ ٹھیک ہے. تو لہٰذا بات کرنے کے اوپر پاکستان میں فوجداری مقدمہ درج ہونا یہ کوئی وکری سائنس ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو ہوتی ہے نا حق عزت کا ایک دعویٰ ہے کہ اگر آپ کی کسی کی دل آزاری ہوئی آپ کی گفتگو سے تو اس پر فوجداری مقدمہ نہیں بنتا. منہ سے کوئی گولی نہیں لگتی سر، منہ سے کوئی بندہ کچھ کہہ دے تو کوئی پھٹ نہیں پڑتا، مطلب کوئی فائر نہیں بج جاتا سادہ الفاظ میں. تو پاکستان میں تو یہ اللہ کی ایسی کوئی بار پڑی ہوئی ہے پاکستان اور پاکستان کی گورنمنٹ اور پاکستان کی مشینری کو، ریاستی مشینری کو، کہ یہاں پر آپ جس کو دنیا بھر میں اختلاف رائے سمجھا جاتا ہے اور برداشت کیا جاتا ہے اس کو ہم غداری بھی کہہ دیتے ہیں، اس کو ہم جو ہے وہ فوجداری جرم، قابل دست اندازی پولیس جرم بھی کہہ دیتے ہیں کہ اس نے یہ بات کر دی، اس نے جرم کر دیا. اور سر جرم نہیں ہوتا، یہ جرم نہیں ہے. لیکن یہ قانون نواز شریف صاحب بنا کے گئے ہوئے ہیں پیکا والا، کیونکہ جو بھی حکمران پاکستان کے تخت پر آ کے بیٹھتا ہے اس کی حساسیت جو ہے اپنی ذات کے حوالے سے کہ میں بس کوئی نمرود کا اوتار ہوں یا میں کسی فرعون کا اوتار ہوں، میرے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتا، میں اختلاف رائے بھی برداشت نہیں کر سکتا. تو یہ مرض جو ہے یہ پاکستان کی کرسی میں کوئی وائرس ہے، پاکستان کے اقتدار میں کوئی وائرس ہے، وہ دماغ کو چڑھ جاتا ہے. پتہ نہیں کون سا نشہ ہے یہ ہماری سیٹوں کے اوپر کہ جو بیٹھتا ہے اس کا دماغ جو ہے وہ عام انسان کی طرح کا رہتا نہیں ہے. اپنے آپ کو وہ کوئی خلائی مخلوق کہہ رہا ہوں، کوئی جس کو ہم کہتے ہیں نا الہامی شخصیت تصور کرنا شروع کر دیتا ہے. مجھے بڑی اچھی لگی بات مریم صاحبہ کی، آج انہوں نے ٹویٹ بھی کیا ہے کہ آپ کی بیوی کی تو عزت ہے لیکن میری آئی سی یو میں جو ماں پڑی تھی اس کی کوئی عزت نہیں تھی، آپ کے مخالفین کے گھر والوں کی کوئی عزت نہیں ہے. یہ اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، لیکن یہ پاکستان کی سیاست کا وائرس ہے. یہ پاکستان کی سیاست میں پتہ نہیں، یہ محترمہ فاطمہ جناح سے شروع کیا گیا ہے کام. محترمہ فاطمہ جناح کو میری ذات یا کہہ لیں میں وہ الفاظ ادا نہیں کر سکتا جو محترمہ فاطمہ جناح کو جس کے ساتھ تشبیہ دی جاتی رہی ہے، اور پھر باقاعدہ کردار کے اوپر جو ہے ان کی کردار کشی کرنے کے لیے وہ چلوائی گئی، جس کو مہم کہتے ہیں وہ چلوائی گئی. تو بڑا پاکستان کے مطلب یہ پتہ نہیں یہ اینڈ کہاں پہ جا کے ہونا ہے، کیونکہ جب آپ اقتدار میں ہوتے ہیں تو آپ کو وہی کچھ لگ رہا ہوتا ہے جو آپ کی سے پچھلے حاکم کو لگ رہا ہوتا ہے. اور جب آپ اقتدار سے، یہی عمران خان صاحب جب اقتدار سے باہر آئیں گے، پھر جب ان پر یہی قانون کوئی لگائے گا تو عمران خان صاحب کی چیخیں جو ہیں وہ آسمان تک جائیں گی. میں آپ کو ایک بات بتا دوں اور یہ بات آپ لکھ لیں، یہ تو انہوں نے کوئی چیخیں نہیں ماری جو کہ عمران خان صاحب کہتے تھے میں رلاؤں گا. عمران خان صاحب کو اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے. یہ نون لیگ جس دن حکومت میں آ گئی تو پھر ان کو لگ سمجھ جائے گی. تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ریاست کا، پاکستان کے معاشرے کا، پاکستان کے جو اگر میں کہوں کہ رولنگ ایلیٹ کا چلن ہی بڑا عجیب و غریب سا ہے. تو یہ بریک پتہ نہیں کہاں پہ جا کے لگنی ہے، اور طاقت کا اندھا استعمال پتہ نہیں کب خدا کا خوف ہمارے حکمرانوں کے سینے میں دھڑکے گا اور وہ کہیں گے کہ انسان کی طرح حرکت کریں، انسان کی طرح بیہیو کریں. کل کلاں کوئی اقتدار سے باہر بھی نکلنا ہے. عمران خان صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کے دن گنے جا چکے ہیں. یہ اقتدار جو ہے یہ سدا بادشاہی اللہ پاک کی ہے. یہاں پر کوئی نہیں رہ سکا، حضور اعلیٰ کوئی نہیں رہ سکا. بڑے بڑے وہ لوگ بادشاہ، مطلب میں نے مثالیں دی ہیں فرعون نمرود کی، قصے پڑھے ہم نے، باتیں سنی ہیں ہم نے. مطلب اپنے وقت میں لوگ دیواروں میں لوگوں کو چنوا دیا کرتے تھے، زندہ جلا دیا کرتے تھے. اس طرح کی دور انسانیت کے اوپر گزرے ہیں حکمرانوں کی طرف سے. لیکن پھر لوگ جو ہیں وہ اسی خنجر سے ان کے بھی گلے کٹے ہیں جن خنجروں سے وہ لوگوں کے گلے کاٹتے رہے ہیں. تو عمران خان صاحب کو اتنی ہی کرنی چاہیے جتنا وہ کل کو برداشت کر لیں، کیونکہ یہاں میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ جو بھی حکمران آتا ہے اس کا وتیرہ، اس کا طرز عمل یہی ہوتا ہے. اور عمران خان صاحب کے اوپر تو ویسے بھی لوگوں کو بڑا وٹ ہے. اور باقی رہ گئی بات یہ کہ محسن بیگ صاحب والی وہ بھی میں نے آپ کو کلیئر کر دی. اور میری اطلاع کے مطابق اس وقت کوئی 386
افراد کی کوئی ایک لسٹ آئی بی نے تیار کی ہے اور وہ تھما دی ہے ایف آئی اے کے سائبر کرائم ونگ کو، اور حکم ہے کہ جی کہ ان سب کو پکڑیں۔ اب وہ 386 افراد میں پتہ نہیں کون، زیادہ تر میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ جو ٹرولز ہیں مسلم لیگ نون کے جو حمایتی یافتہ ہیں وہ والے لوگ ہوں گے، کچھ صحافی بھی ہوں گے، یقیناً ہوں گے۔ اور مطلب یہ بھی دیکھیں نا کیسی خوفناک بات ہے کہ آپ کے اپنے ہر یہاں پر پولیٹیکل پارٹی کے اپنے وہ سوشل میڈیا ٹیمز ہیں، بہت بڑے بڑے سیل ہیں، اور وہ ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ حملہ آور ہوتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر۔ اور اس کی ابتدا جو ہے، اس کی بنیاد جو ہے وہ عمران خان صاحب نے رکھی ہوئی ہے، اور عمران خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ ان کے ٹرولز جو ہیں وہ ان کالرڈ رہیں، یعنی کہ وہ بغیر پٹے کے پھرتے رہیں، اور باقیوں کے جو ٹرولز ہیں یا سوشل میڈیا ٹیمز ہیں وہ ان کو پکڑ کے جیلوں میں بند کر دیں۔ اس وقت یہی چاہ رہے ہیں وہ، اور یہ وقت ایک حاکم وقت پر کب آتا ہے؟ یہ اس وقت آتا ہے جب وہ کہتے ہیں نا، ہم پنجابی میں اس کو کہتے ہیں ات خدا دا ویر، یعنی کہ جب وہ ات اٹھا لیتا ہے نا تو پھر وہ اس طرح کی حرکتیں کرنی شروع کرتا ہے۔ اور یہ عموماً وقت اس وقت حاکم وقت پر آتا ہے جب اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یار آتا مقام آ گیا ہے، میں کچھ نہ کچھ بڑا کام کروں گا تو بچوں گا۔ تو عمران خان صاحب نے بڑا کام اپنی بچاؤ کے لیے، اپنی کرسی کو بچانے کے لیے بڑے کام کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ بھٹو صاحب جو تھے انہوں نے بھی یہ والے کام کیے، ضیاء الحق صاحب نے بھی کیے، نواز شریف صاحب بھی کرتے تھے۔ نواز شریف صاحب نے بھی اپنے دور میں، ایک دور کے آخر میں، اب تو وہ خیر بڑے ماشاءاللہ انہوں نے وقت کے ساتھ سیکھ لیا تھا، پہلے دور کے آخر میں اور دوسرے دور میں بھی اگر آپ دیکھیں تو نواز شریف صاحب نے اپنا کوئی جو سیاسی مخالف سے لے کے اپنا نظریاتی یا پھر کہہ لیں کہ ان کے اوپر کوئی انگلی اٹھانے والا صحافی، ان کو کسی کو نہیں چھوڑا تھا۔ یہ جو سہیل وڑیچ صاحب، عابد حامی صاحب، اس طرح کے کئی صحافی ہیں، عطر مسعود صاحب، ان کو جنگ سے ان کو نکال دیں، لسٹیں جایا کرتی تھی، ان کو فارغ کر دیں۔ اور جنگ کے حالات وہ ہو گئے تھے کہ وہ 2 صفوں کے اوپر آ گیا تھا اتنا بڑا اخبار۔ تو عمران خان صاحب کے اوپر بھی وہ وقت آ چکا ہے کہ جب ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہ کرسی گئی، اگر میں نے بڑھ کر ہاتھ نہ بڑھایا، اس کو میں نے نہ پکڑا، اور پکڑنے کا کیا طریقہ ہے کہ اپنے مخالفین کو بچھا دو اور سبق سکھا دو کہ میرے خلاف کوئی چوں نہ کرے، کوئی آواز نہ اٹھے، کوئی نظر نہ اٹھا کے چلے۔ تو وہ والا وقت عمران خان صاحب کے اوپر آ چکا ہے، اور یہ عموماً آخری ہچکیاں ہوتی ہیں ایک کسی بھی حکمران کی۔ عمران خان صاحب کی حکومت اپنی آخری ہچکیوں کے اوپر ہے، یہ میں اب آپ کو بتا رہا ہوں، اور یہ یاد رکھیے گا، کیونکہ اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر کے کوئی حکومت آج تک تو نہیں بچی۔ یہ دنیا بھر کی سیاست کا اصول ہے کہ جب کوئی حکومت جو ہے وہ اتنی ات چک لے تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ کنویں میں گرنے والی ہے۔ فی الوقت اتنا، بہت بہت شکریہ آپ کا۔